لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. ناظرین کرام، آج جو ہے ہمارا موضوع خواب کے سلسلے میں ہے. بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور اپنے خواب کو دوسرے سے بیان کرتے ہیں. تو کیا یہ انسان جو خواب دیکھ رہا ہے، کیا اس کے لیے اس خواب پر عمل کرنا ضروری ہے؟ جیسے کہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے ہمارے سامعین کے لیے بالکل واضح ہو جائے. مثال کے طور پر کسی لڑکی نے خواب میں دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اس کے خواب میں آتی ہے اور آنے کے بعد اس سے کہتی ہے کہ آپ جو ہے عورتوں سے کہیے کہ اپنا حجاب جو ہے درست کر لیں، اور اس کے بعد اس میسیج کو گروپ پہ ڈالا جاتا ہے سوشل میڈیا پر اور کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اسے جو ہے 10 لوگوں تک پہنچائیے. اگر آپ اس خبر کو 10 لوگوں تک واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچائیں گے، کسی بھی طریقے اس خبر کو 10 لوگوں تک پہنچائیں تو آپ کو خوشخبری ملے گی، یعنی آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کی مراد پوری ہوگی. اگر آپ اس خبر کو کسی دوسرے تک نہ پہنچائے تو آپ جو ہے ذلیل و خوار ہوں. یہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے واقف نہیں ہے؟ کیا خداوند عالم جو فرماتا ہے کہ میں جو ہے تم سے تمہارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس میسیج کو 10 لوگوں تک فارورڈ نہ کریں تو خداوند عالم جو ہمیں ذلیل و خوار کرے گا؟ وہ انسان کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، کیا وہ صرف یہ SMS کرنے کے ذریعے سے اسے جو ہے ساری خوشیاں مل جائے گی، اس کی حاجت پوری ہوگی؟ عزیزان محترم میرے بھائیوں، یہ جو ہے دشمنان اسلام کی طرف سے ایک سازش ہے. بلکہ تمام مراجع کرام نے بھی یہی کہا کہ آپ حضرات جو ہے اس طرح کے خبروں پر بالکل یقین نہ کریں. یہ دشمنان اسلام کی طرف سے ایک سازش ہے تاکہ مسلمانوں کے عقیدے کو ضعیف کیا جائے، ان کو کمزور کیا جائے، ان کے اندر پھوٹ ڈالا جائے تاکہ ان کا عقیدہ بالکل ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے. یہاں تک کہ ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک خبر پھیل رہی تھی کہ آپ جو ہے سورہ بقرہ کا جو ہے پہلا صفحے جو ہے پنے الٹتے جائیے، اس میں آپ کو جو بال نظر آئے گا اور اس بال کو جو ہے آپ پانی میں دھو کر پیجئے. یہ کورونا کی بیماری کے لیے جو ہے شفایابی کے لیے ہے، اس سے جو آپ کو اس بیماری سے نجات ملے گی. تو کیا یہ درست ہے؟ آپ خود سوچیں کہ ہم جو ہے کس منزل پر پہنچ گئے. ہم نے کوئی جستجو نہیں کیا، ہم نے تلاش نہیں کیا، ہم نے کسی عالم دین سے پوچھا نہیں، ہم نے فون کر کسی مجتہد سے نہیں پوچھا، کسی عالم دین سے نہیں پوچھا. ہمارے وہاں کے جو پیش امام ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ جو ایک انسان پڑھا لکھا انسان ہے مجھ سے پوچھے کہ کیا یہ خبر درست ہے. میرے پاس بھی بہت سارے فون آ رہے تھے کیا مولانا ہم اس پر عمل کریں. میں نے جو ہے ہمارے بہت سارے دوست طلباء جو ایران میں پڑھتے ہیں ان کے پاس میں نے فون لگایا. بعض کہتے ہیں کہ ایران میں کسی آیت اللہ نے خواب میں دیکھا اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جو اس پر عمل کیجئے. جب میں نے وہاں اپنے دوستوں سے پوچھا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کسی آیت اللہ نے ایسا حکم دیا، بلکہ یہ خبر جو جھوٹ ہے، شیعوں کے عقیدوں کو جو ہے کمزور کرنے کے لیے، ضعیف کرنے کے لیے اس طرح کے باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے. آپ خود سوچیں، انسان کو خود فکر کرنی چاہیے. اس لیے خداوند عالم نے انسان کو دماغ دیا. ہم تو جانور تو نہیں ہے، ہمارے پاس دماغ ہے، ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو فوراً جو ہم اس کی بات پر عمل کریں. آپ خود سوچیں، جیسے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتایا ہے
بہت سارے احادیث ان میں بھی آپ کو ملے گا. آپ جستجو کیجیے, تلاش کیجیے. اگر نبی یا امام علیہ الصلوۃ علماء کرام بھی کہتے ہیں, مراجع کرام بھی کہتے ہیں کہ اگر نبی یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بال ہے تو آپ اس کو جلا کر دیکھیے. اگر نبی یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بال ہوگا تو آگ جو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر انسان کا بال ہوگا تو وہ جل جائے گا. میرے عزیزوں, میرے بھائی, ہم کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ایک بال کے ذریعے سے ہم جو ہے شفا مل جائے گی ہمیں؟ کیا ہمیں قرآن سے شفا نہیں مل سکتی ہے؟ کیا اگر ہم زیارت عاشورہ روزانہ پڑھیں گے اس سے ہمیں شفا نہیں مل سکتی؟ کیا نماز شب کے ذریعے سے ہمیں شفا نہیں مل سکتی ہے؟ عزیزان گرامی, واقعاً یہ جو ہے بالکل مسلمانوں کو, شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی ایک سازش ہے. واقعاً قرآن مجید ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. اگر انسان اس قرآن کو دیکھے, اس کو پڑھے, واقعاً اس قرآن کو پڑھنے کے ذریعے سے اس انسان کو شفا ملنے والا ہے, نہ کہ جو اس بال کے ذریعے سے. ہم کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کسی کا میسج آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے, کسی محترمہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ عمل کو انجام دیجیے, آپ جو ہے ایک مٹھی شکر کو لے لیجیے, ایک مٹھی چاول کو لیجیے, آپ جو اسے اپنے آنگن میں ٹانگ دیجیے. جب آپ بیماری سے شفایاب ہو جائیں تو اس کو جو ہے آپ جو ہے کھانا بنا کے کھا لیجیے گا, استعمال کیجیے اسے. یا جو ایک سیب کو لے لیجیے, آپ جو سیب کو جو پورا چبا جائیے. چلیے, اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو یہ بات جو آپ تک ہے, لیکن آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ جو ہے 10 لوگوں سے کہیں کہ آپ جو اس پر عمل کریں؟ یہ خواب اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ کے لیے خود خواب آپ کے لیے, جب تک کہ مراجع کرام اپنے طرف سے بیان نہ کرے, علماء کرام کوئی متقی اور پرہیزگار انسان اپنے طرف سے بیان نہ کرے, تب تک ہمارے اوپر اس پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں بتاتا چلوں کہ یہ خواب کی حقیقت کیا ہے. جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. جب اس خواب کو اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا تو جناب اسماعیل نے کیا کہا کہ میرے بابا, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر پورا اتریے اور انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. تو میں بار بار اپنے بھائیوں سے, دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواب یا تو نبی کا سچا ہوتا ہے, یا ائمہ علیہ السلام کا سچا ہوتا ہے, یا اگر کسی نائب امام نے, کسی بہت بڑے عالم دین نے, مجتہد نے خواب دیکھا ہے تو وہ اگر کہیں تو آپ ان کی بات کو مانیے تو صحیح ہے. اور کچھ بھی چیز بیان ہو تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ جو ہے آپ کے وہاں جو پیش امام ہیں, مولانا ہیں, ان سے دریافت کیجیے, ان سے پوچھیے, یا ہمارے پاس فون کر کے پوچھیے کہ اس طرح کے خواب ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس پر عمل کیجیے, کیا ہمارے اوپر اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. تو جیسا کہ میں بارہا اپنے دوستوں سے, میرے پاس جتنے بھی فون آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو میسج آتے ہیں, فون آتے ہیں کہ مولانا میں نے جو یہ خواب دیکھا ہے, میں کیا کروں, میں بہت پریشان ہوں, ڈپریشن میں ہوں. تو میں ان لوگوں سے بس 2 ہی لفظ کہوں گا کہ دیکھیے, اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے تو آپ کا خواب صحیح ہے, آپ درست ہے, آپ کو کوئی پریشانی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی بات ہے, آپ نے جو ہے اچھا خواب دیکھا ہے, خواب. لیکن اگر آپ نے جو ہے برا خواب دیکھا ہے, آپ کو ڈر لگ رہا ہے, کچھ الٹا سیدھا خواب دیکھا ہے, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صدقہ دے دیجیے. اس خواب کو کسی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ فارورڈ کرنے کی ضرورت ہے, نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. اور خواب کی جو ہے دیکھیے, ہر خواب جو سچا نہیں ہوتا, اور ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یہ خواب دیکھنا جو ہے سچا ہے. انسان کبھی دن میں خواب دیکھتا ہے اس کی الگ تعبیر ہے, رات میں خواب دیکھتا ہے اس کی الگ, نماز صبح سے پہلے اگر آپ خواب دیکھیں گے اس کی الگ تعبیر. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس خواب پر عمل کریں, بلکہ جیسا کہ میں نے کہا ہے اور بار میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے تو آپ کے لیے اچھی بات ہے. اگر برا خواب دیکھتا ہے, خدا نہ خواستہ انسان جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا پیٹ جو بھرا رہتا ہے اور اس
کے بعد جو ہے آدمی خواب دیکھتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہنچ گیا، الٹی سیدھے خواب دیکھتا ہے، تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا خواب دیکھا تو یہ آپ کے لیے صحیح بات ہے، اگر آپ نے جو ہے برا خواب دیکھا ہے آپ نے، تو اس میں جو ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صدقہ دیجیے یا سورہ الحمد ایک دفعہ پڑھ لیجیے، اس میں کوئی گھبرانے کسی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے میسیج آتے ہیں گروپ میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ جو اس میسیج کو جو 10 لوگوں تک پہنچا دیجیے، نہیں پہنچائیں گے جو ہے، اگر پہنچائیں گے تو آپ کو خوشخبری ملے گی۔ آپ مجھے بتائیے آپ نے سینڈ کیا، کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ اگر آپ نے اس خبر کو نہیں پہنچایا کہ آپ کے ساتھ یہ برا ہوا ہے، یعنی اللہ کے آپ کی نیتوں سے واقف نہیں ہے کہ اللہ چاہے گا کہ کسی انسان کے ساتھ برا، وہ خداوند عالم جسے ہم رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں۔ تو برائے مہربانی تمام ناظرین سے گزارش ہے، دوستوں سے گزارش ہے، اگر اس طرح کا آپ کے پاس کوئی میسیج آتا ہے تو آپ پر اس کو کسی دوسرے کو فارورڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے، اور اس کو فارورڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دشمنوں کی طرف سے ایک سازش ہے تاکہ مسلمانوں کے عقیدے کو کمزور کیا جائے۔ تو برائے مہربانی زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کے میسیج پر آپ لوگ کوئی دھیان نہ دیں کہ 10 لوگوں کو عراق میں کسی لڑکی نے خواب دیکھا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ان تمام چیزوں پر آپ کو کوئی دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، ہمارے پاس الحمدللہ مراجع کرام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے پوچھیں، ان سے اپنے مسئلے کو حل کریں، نہ کہ جو ہم کسی دوسرے کے کہنے پر فوراً جو ہے جا کر جو ہے بال کو جو ہے دھو کر جو اس کے پانی کو پیے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بال کہاں سے آیا، کس کا بال ہے۔ تو بہرحال آج جو ہے ہم اتنی ٹیکنالوجی کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر چیز ہماری نگاہوں کے سامنے میں ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی بھی مسئلہ رہا ایک فون کر دیجیے، اپنے علماء کرام سے پوچھ لیجیے کہ اس طرح کے مسئلے کیا ہمارے اوپر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میرے پاس فون آتے ہیں، کال آتے ہیں کہ میں نے فلاں قسم کا خواب دیکھا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی تعبیر بتائیے۔ تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے تو صحیح ہے، میں برا خواب دیکھا سب کہہ دیجیے، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پروردگار عالم سے آخر میں یہی دعا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ظہور میں تعجیل فرمائیں، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ اور ماہ مبارک رمضان میں قریب ہے، انشاءاللہ امید یہی ہے کہ 25 اپریل بروز سنیچر سے انشاءاللہ جو ہے پہلی رمضان المبارک ہے، رمضان کا پہلا دن رہے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ روزے رکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اور اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ اور خداوند عالم سے یہی دعا کیجیے کہ یہ بیماری جتنا جلدی ہو سکے ختم ہو جائے، تاکہ لوگ جو ہے اور پریشان نہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔